حاضرین جمعہ، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور ملت کی ماں اور بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس عنوان کے تحت آپ حضرات کے سامنے کچھ گزارشات رکھوں گا وہ ہے شعبان کی حقیقی فضیلت اور فرضی فضیلت۔ ہم جس ماہ سے گزر رہے ہیں وہ اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے جسے شعبان المعظم کہا جاتا ہے، اور رمضان بالکل ایک قدم کی دوری پر آ گیا ہے ہم سے۔ اس کے بعد والا مہینہ جو ہے وہ رمضان المبارک کا ہوگا۔ ہم شعبان المعظم سے گزر رہے ہیں اور اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، بہت فضیلتوں والا مہینہ ہے یہ، لیکن اس میں کچھ ایسی فضیلتیں بھی ہیں جو لوگوں نے گھڑ لی ہیں اپنی طرف سے۔ جس طرح ابھی جو مہینہ گزرا اس میں ایک رات آئی تھی 27 کی، جسے شب معراج کہہ کر اس میں عبادتیں کی جاتی ہیں خصوصی طور پر۔ پورے سال سو رہا ہے ایک بندہ اور ایک رات میں جا کر پورے سال کا وہ جو چھوٹا ہوا عمل ہے وہ پانا چاہتا ہے، لیکن اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور جو شک و شبہ کہے اس کا ایمان مکمل نہیں۔ لیکن تاریخ کی تعین نہیں ہے، تاریخ متعین نہیں ہوئی۔ اسی طریقے سے اس مہینے کے اندر بھی ایک رات ایسی آتی ہے جس کے متعلق کئی ساری فرضی فضیلتیں، من گڑت روایتیں، موضوع اور ضعیف قسم کی روایتوں کو پیش کر کے اس رات کی فضیلت کو بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جبکہ اس کی جو حقیقی فضیلت ہے اس سے وہ لوگ ناواقف ہیں، بلکہ ہم سب بھی ناواقف ہیں۔ اس مہینے کی جو سب سے اہم فضیلت ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے رکھنا ثابت ہے۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے دوران ایک حدیث پڑھی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس شخص نے بھی کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے عمل کے مطابق نہیں وہ مردود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق اگر وہ عمل نہیں ہے، زبردستی اس کو تھوپا جا رہا ہے، زبردستی دین میں گھسایا جا رہا ہے تو وہ مردود ہے۔ جتنی مرضی انرجی لگا لو، جتنا مرضی وقت دے دو، جتنی مرضی تم تسبیحات و تحمیدات کر لو، لیکن اگر آپ کسی دن کو خاص کر کے اس کی زبردستی فضیلتیں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ مردود ہے۔ جس طریقے سے ہم ہندوستان میں رہتے ہیں اور ہمارے ملک کا جو پیسہ ہے، جو بھی روپیہ ہے، اس کے اوپر ایک ہندوستان کی مہر ہے جس سے وہ قابل قبول ہوتا ہے، ہم کسی کے پاس لے کے جاتے ہیں تو وہ قبول کرتا ہے۔ لیکن اگر وہی پیسہ سیم اسی کنڈیشن میں ہو اور اس پر وہ مہر نہ ہو جس کا ہونا ضروری ہے تو الٹا ہمیں ہی جیل میں اٹھا کے ڈال دیا جائے گا۔ سیم ایسے ہی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی عمل پر مہر نہیں ہوگی، زبردستی ہم دین کے اوپر تھوپنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں بھی آخرت میں جیل میں ڈال دیا جائے گا، اور آخرت کی جیل کا نام آپ بخوبی جانتے ہیں۔ سامعین کرام، جو بھی شعبان المعظم کی فضیلت ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کے اکثر دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس کی بھی وجوہات ہیں، حکمتیں ہیں کہ کیوں روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن اس کی جو سب سے بڑی فضیلت اور سب سے اہم فضیلت ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اکثر و بیشتر دن کے روزے رکھا کرتے تھے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، سنن نسائی کی
کی حدیث ہے. آپ حضرات جو ہے اگر میں کوئی حدیث کا نمبر بتاتا ہوں تو کوشش کیا کریں اور سرچ کیا کریں کہ کیا یہ حدیث صحیح ہے. کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ نمبر آگے پیچھے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ وہی نمبر ڈھونڈا جائے، وہی نمبر جو بتایا جائے تاکہ فوراً وہ حدیث مل جائے. ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے حدیث ہے، کہتی ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان. ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینوں کے لگاتار روزے رکھتے تھے، شعبان اور رمضان، دونوں مہینوں کے. کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدل پہ دونوں مہینوں کے روزے رکھا کرتے تھے. اور پھر اس طرح کی روایتیں بھی آتی ہیں جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر قط الا رمضان، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا پورے مہینے کے روزے رکھتے ہوئے مگر رمضان المبارک میں. یعنی رمضان المبارک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکمل روزے رکھتے تھے، لیکن شعبان میں بھی رکھتے تھے لیکن اس سے کچھ کم. کئی بار کئی سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو ہے رمضان آتا رہا اور وقتاً فوقتاً جو ہے امہات المؤمنات رضی اللہ عنہن انہوں نے یہ روایات بیان کی ہیں کیونکہ آپ امہات المؤمنین ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں. آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں زیادہ معلومات ہیں، تو اکثر روایات جو شعبان کے روزوں کے تعلق سے ہیں یا روزوں کے تعلق سے ہیں وہ امہات المؤمنات سے مروی ہیں. تو یہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل مہینے کے اگر روزے رکھتے ہوئے دیکھا ہے تو رمضان کے. اور پھر اسی کا دوسرا جملہ یہ ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے اکثر روزے رکھتے ہوئے دیکھا ہے. یعنی شعبان کی اکثر مطلب بہت زیادہ روزے رکھے کرتے تھے لیکن مکمل ماہ کے انہوں نے بیان نہیں کیا، جبکہ ام سلمہ نے بیان کیا. تو یہ حدیث ہے شعبان المعظم کی فضیلت کے متعلق کہ شعبان المعظم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دنوں کے روزہ رکھا کرتے تھے. ایک اور حدیث ہے جو اس کی دوسری فضیلت ہے اس کے متعلق. اسامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے کسی دن روزے سے اسامہ رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لم اراک تصوم الا شعبان، میں نے تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ میں نے آپ کو نفلی روزے رکھتے ہوئے شعبان کے علاوہ نہیں دیکھا. یعنی شعبان میں بہت زیادہ روزے رکھ رہے ہیں آپ، اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ تسمیہ کیا ہے؟ کیوں آپ شعبان میں اتنے روزے رکھتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا شہر یغفل الناس عنہ، یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس سے اکثر لوگ غافل رہتے ہیں. ترفع الاعمال الى رب العالمین، اس میں تمہارے اعمال کو رب العالمین کی طرف پہنچایا جاتا ہے. تمہارے اعمال جو ہے وہ رب العالمین کے بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. فانا احب، اور میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال اس حالت میں پیش کیے جائیں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں. ایک تو شعبان المعظم کی کون سی فضیلت ہے کہ اس میں زیادہ روزے رکھنے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ جب رمضان آئے تو روزے رکھنے میں کوئی دقت نہ ہو. شعبان میں ایک روزہ رکھا، پھر 2 دن چھوڑ دیے، پھر تیسرے چوتھے دن رکھ لیا. اس طرح یعنی 5-7 روزے یا 10-15 روزے رکھ لینے چاہیے. اس سے یہ ہے کہ انسان کی پریکٹس بن جاتی ہے تاکہ آگے والا جو مہینہ آ رہا ہے اس میں روزے رکھنے میں کوئی دقت اور پریشانی نہ ہو.
کئی سارے لوگ جب رمضان المبارک کا پہلا روزہ رکھتے ہیں تو بیماری کے شکار ہو جاتے ہیں، کسی بھی بیماری کے شکار ہو جاتے ہیں. تو اس کی وجہ یہ رہتی ہے کہ اچانک روزہ رکھ رہا ہے کوئی بھی بندہ تو اس کے اوپر وہ ایک پریشر سا بن جاتا ہے. تو اس کی حکمت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے روزے رکھا کرتے تھے کہ رمضان المبارک میں روزے رکھنے میں کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی جو ہے مشکل نہ ہو. اور دوسری جو وجہ تسمیہ بتائی رمضان المبارک میں روزے رکھنے کی اور شعبان المعظم میں، وہ یہ کہ شعبان میں لوگوں کے اعمال جو ہیں وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. دو طرح کی احادیث آتی ہیں، دو طرح سے لوگوں کے اعمال اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. ایک تو جمعرات اور پیر کے دن، ان دونوں دنوں میں، ہفتے کے دونوں دنوں میں اللہ رب العالمین کے یہاں ہمارے اعمال فرشتے پیش کرتے ہیں. اور دوسرے یہ سالانہ جو عبادات ہیں، سالانہ حساب سے جو ہے وہ ہماری عبادات اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کی جاتی ہیں کہ اس بندے کے یہ اعمال ہیں، یہ کوتاہیاں ہیں، یہ اچھائیاں ہیں، یہ نیکیاں ہیں، یہ برائیاں ہیں. اس نے اتنی گالیاں دی ہیں، اتنے لوگوں کو تنگ کیا، اتنے لوگوں کو جو ہے نقصان پہنچایا اور اتنے لوگوں کو فائدہ پہنچایا، اتنے لوگوں کے ساتھ اس نے اچھائی کی ہے. یہ سارے ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں وہ شعبان کے مہینے میں اللہ رب العالمین کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں. اب ہمارے کون سے دن اعمال پیش کیے جا رہے ہیں اس کی وقت کی تعین بالکل بھی نہیں ہے. شعبان المعظم کے کسی بھی دن ہمارے عمل جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے یہاں پیش کیے کر دیے جاتے ہیں. اس لیے ہمیں اس بات سے آگاہ رہنا چاہیے کہ ہمارے اعمال اگر پیش کیے جا رہے ہیں تو کم سے کم اگر ہم روزہ نہیں رکھ رہے ہیں تو اس طرح کی عبادات کرتے رہیں. اللہ رب العالمین ہمیں اس طرح کی عبادات کرنے کی توفیق دیتا رہے کہ ہم کوئی ایسی عبادت کر رہے ہوں جو ہماری نجات کے لیے کافی ہو اور ہمارے عمل اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہو جائے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آنے والا جو مہینہ ہے وہ نیکیوں کا مہینہ ہے، نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے، جنت کے حصول کا مہینہ ہے اور جہنم سے بچنے کا مہینہ ہے. اور جب یہ ہمارے اعمال پیش کر دیے جائیں، چاہے اچھے ہوں یا برے ہوں، جب ہمارے اعمال پیش کر دیے جائیں گے تو ہمارا کھیت بالکل صاف ہو چکا ہے. اب اگر ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں، یہ جو سال گزرا ہے ہمارا، اس سال کے ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں، لہذا ہم اگلے سال کے لیے اپنے اعمال کو درست کریں. پھر ہمیں جو ہے وہ کھیتی جو ہے اس کو صاف کرنا پڑے گا، اپنے دلوں کو صاف کرنا پڑے گا، اپنے ایمان کا جائزہ لینا پڑے گا، اپنے گریبان میں جھانکنا پڑے گا اور اپنے پھر شروعات سے اور پھر ابتدا کر کے ایک انسان جو ہے دوبارہ اپنے اعمال کی کو مرتب کرے گا، ترتیب دے گا کہ اب جو ہے جو سال گزر گیا، جو میرے سے برائیاں ہو گئیں، جو غلطیاں ہو گئیں، جو کوتاہیاں ہو گئیں وہ گئیں. اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے اللہ رب العالمین معاف کرے. لیکن جو اب آئندہ سال آ رہا ہے، اب جب اگلے شعبان میں میرے اعمال جو ہے اللہ رب العالمین کی یہاں پیش ہوں تو اس وقت میں میرے نیکیوں کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہونا چاہیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک وجہ تسمیہ بتائی روزے رکھنے کی کہ اس لیے میں روزے رکھتا ہوں کہ اس مہینے میں ہمارے اعمال جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے یہاں پیش ہوتے ہیں. میں چاہتا ہوں، میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ رب العالمین کے یہاں پیش ہوں اس وقت میں روزے سے ہوں. یہ ہے رمضان اور شعبان المعظم کی حقیقی فضیلت قرآن اور حدیث کی روشنی میں. اتنی فضیلت ہے. اب جو فرضی فضیلت ہے جس کو بیان کیا جاتا ہے اور زبردستی دین میں گھسانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کی مختصر سی وضاحت میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں. اس مہینے میں ایک رات آتی ہے 15ویں شعبان، اسے کہا جاتا ہے شب بارات. شب بارات، شب جو ہے یہ لفظ ہے فارسی زبان کا اور برات یہ لفظ ہے عربی زبان کا. تو سب سے پہلے یہ کہ اس رات کے ساتھ اس کا تعلق کسی طریقے سے جڑ ہی نہیں سکتا. یا تو کچھ اور طرح کا نام ہوتا، کوئی اچھا سا نام سوچا ہوتا جس نے یہ رکھی تھی اس کی ابتدا.
تو مانا جا سکتا تھا، لیکن یہ ہے کہ یہ دو چیزوں، دو الگ الگ زبان کے دو لفظوں کا مجموعہ ہے جس کا معنی ہوتا ہے لا تعلقی، بیزاری۔ شب برات کا معنی ہے لا تعلقی والی رات یا بیزاری والی رات۔ اب جو اس کی فضیلت بیان کرنے کے لیے قرآن کی آیات بیان کی جاتی ہیں وہ سورہ دخان کی آیتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انا انزلناہ، ہم نے اسے نازل کیا ہے، فی لیلۃ مبارکہ، مبارک رات میں، انا کنا منذرین، تاکہ ہم آپ لوگوں کو ڈرائیں۔ اور کس کے نزول کی بات ہو رہی ہے؟ قرآن کریم کے نزول کی بات ہوتی ہے۔ عربی میں دو صیغے آتے ہیں، ایک ہوتا ہے انزل اور ایک ہوتا ہے تنزیل۔ انزل کا مطلب ہوتا ہے یکبارگی نازل کرنا، اور تنزیل کا مطلب ہوتا ہے آہستہ آہستہ نازل کرنا۔ آسمان دنیا پر جو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل کیا وہ یکبارگی نازل کیا، اس کے لیے آتا ہے انا انزلنا۔ اور جو وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن کا نزول ہوا، اس کے لیے صیغہ آتا ہے تنزیل، کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کا نزول کیا، لیکن رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ، ایک سورت دو سورت، ایک آیت دو آیت، اس طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے۔ اور یہ آیت بیان کی جاتی ہے کس کے تعلق سے؟ 15ویں شعبان کی فضیلت کے تعلق سے، اور کہا جاتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اللہ رب العالمین اس رات کو جو ہے ہر طرح کے احکام جو ہے آگے جو ایک سال ہونے ہیں وہ جاری کر دیتا ہے، یعنی کس کی روزی تنگ کرنی ہے، کس کی روزی میں اضافہ کرنا ہے، کس کی عمر گھٹانی ہے، کس کی بڑھانی ہے، کون کیسا عمل کرے گا، اچھا کرے گا یا برا کرے گا، اس طرح کے سارے احکامات اس رات میں ہو جاتے ہیں۔ اور ایک دوسری آیت جو رمضان المبارک میں ہم بہت زیادہ پڑھتے ہیں اور سنتے بھی ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انا انزلناہ، ہم نے اسے نازل کیا، فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کی رات میں۔ اب آپ بتائیں کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ رمضان میں آتی ہے یا شعبان میں آتی ہے؟ وہ تو رمضان میں آتی ہے نا، رمضان کے آخری عشرے میں سے کوئی بھی رات ہو سکتی ہے۔ دو آیتیں ہیں، ایک کو رمضان میں بیان کر کے کہا جاتا ہے کہ قرآن ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور ایک کو جو فرضی فضیلت بیان کرنے کے لیے شب برات کی بیان کرتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے قرآن کو مبارک رات میں نازل فرمایا۔ لیکن اس کا حل جو ہے اور اس کا جو فیصلہ ہے وہ دوسرے بارے میں ہے۔ اس میں صاف طور پر اللہ رب العالمین نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے کب؟ رمضان مبارک کے مہینے میں، اور کچھ لوگ جو ہے اس کو شعبان کے مہینے میں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور فرضی فضیلت بیان کر کر کے لوگوں کو جو ہے گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، فرضی فضیلتیں بتا کر کے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ آپ عبادت کریں، آپ چاہیں تو پورا سال عبادت کرتے رہیں، یعنی ایک شخص جو ہے وہ پورے سال سوتا رہا اور صبح اٹھتا تھا وہ 8 9 بجے 10 بجے، اور وہی شخص جو ہے شب برات کو پوری رات عبادت کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے اس میں کیا غلط ہے؟ تو پورے سال مرا ہوا تھا، کیا پورے سال کیوں نہیں کر رہا تھا عبادت؟ یعنی کسی بھی عمل کو ہم جب خاص کر دیتے ہیں تو گویا کہ ہم دین میں کوئی نیا کام پیدا کر رہے ہیں۔ جب اس کی ہمیں دلیل جو ہے قرآن و حدیث سے نہ ملے تو گویا کہ ہم اس کو زبردستی دین میں شامل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ 15ویں شعبان کے تعلق سے ایک قرآن کی آیت کو بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اپنے پیٹ پوجا کے لیے، اپنے حلوے بریانی کے لیے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو آپ حضرات نے اندازہ لگا لیا کہ یہ جو انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ ہے، یہ جو لیلۃ المبارکہ ہے،
اس کا دوسرا جواب لیلۃ القدر ہے، اور تیسرا جواب جو ان دونوں آیتوں کا فیصلہ کر دیتی ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 182، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ قرآن کو ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں نازل فرمایا، اور اس میں جو ہے تینوں میں وہی صیغہ نازل جو ہے استعمال ہوا ہے، انزل یعنی نازل کرنے والا۔ تو نازل جو اللہ رب العالمین نے قرآن کیا ہے انزل سے، اس کا مطلب ہے یکبارگی، اور وہ آسمان دنیا تک ہوا تھا، اور وہاں سے پھر آہستہ آہستہ تنزیل ہوا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آہستہ آہستہ قرآن وہاں سے نازل ہوا۔ تو دو فضیلتیں بیان ہو گئیں شعبان المعظم کے تعلق سے، ایک روزے رکھنا، روزے اس وجہ سے رکھنا کہ آئندہ والے مہینے میں روزے رکھنے میں آسانی ہو، اور دوسری اس لیے روزے رکھنا کہ اس مہینے کے اندر ہمارے کسی بھی دن ہمارے اعمال جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے یہاں پیش کر دیے جاتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حالت میں پیش ہوں کہ میں روزے سے ہوں۔ اور تیسری جو بات میں نے باقسرات کے سامنے رکھی وہ یہ ہے کہ اس رات کی جو فرضی فضیلت بیان کرنے کے لیے قرآن کریم کی آیت کا سہارا لیا جاتا ہے، اور اس رات کے اندر 3 اہم بدعتیں کی جاتی ہیں جن بدعتوں کی تعلق سے انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ وہ کیا؟ 3-4 دن پہلے گھر میں جو ہے رنگ روغن اور پھر کھانے پکانے کی چیزیں، ان کا حساب و کتاب، ان کو جا کے خریدنا دور دور سے، اور پھر اس رات کے لیے خصوصی طور پر اہتمام کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ روحیں گھر پر آ رہی ہیں، روحیں جو دفنا کے آ گئے تھے وہ اب گھر پر آ رہی ہیں۔ ایک وہ شخص جو صحیح عقل کا مالک ہے، جس کے اندر صحیح طریقے سے عقل ہے، وہ اگر اس بات کو سوچے گا کہ ہمارا اگر کوئی بھی متوفی جو اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے اور ہم اس کے بارے میں یہ حسن ظن رکھتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آپ حضرات خود اندازہ لگائیں کہ ایک شخص جنت کی نعمتیں چھوڑ کر بدبودار دنیا میں آنا پسند کرے گا؟ وہ چاہے گا کہ میں جنت سے نکل کر اپنے گھر جاؤں؟ یعنی اتنی جنت کی نعمتیں چھوڑ کر وہ یہ 2 ٹکے کی بریانیاں اور حلوے کھانے کے لیے گھر میں تشریف لائے گا؟ سمجھنے کی اور سوچنے کی بات ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جس کا جو فیصلہ ہے وہ اللہ رب العالمین نے، اللہ نہ کرے کسی کا فیصلہ جہنم کے لیے کر دیا، تو کوئی ایسا شخص ہے اتنی ہمت والا جو جہنم سے چھوٹ کر 15ویں شعبان کو اپنے گھر آ جائے بریانی حلوے کھانے کے لیے؟ یعنی عقل بھی نہیں استعمال کی یہ بدعت ایجاد کرنے والے نے۔ کم سے کم عقل تو استعمال کرنی چاہیے تھی نا، کہ اگر ہمارا کوئی بھی بندہ جو اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، اگر وہ جنتی ہے تو وہ جنت کی نعمتوں کو کیوں چھوڑ کر گھر آئے گا؟ اور اگر وہ جہنمی ہے تو جہنم والے اس کو آنے دیں گے؟ اسے اجازت دیں گے جا بریانی حلوے کھا کر آ؟ بالکل بھی نہیں اجازت دیں گے۔ کیسے دے دیں اجازت؟ تو ایک یہ بدعت جس کا ذہن و دماغ میں بیٹھنا بالکل بھی مشکل ہے، ہمارے لیے تو کم سے کم مشکل ہے، اب کسی شخص کے لیے اگر مشکل نہیں ہے تو وہ اللہ رب العالمین ہدایت دیں انہیں۔ دوسری یہ کہ لوگ قبروں پر جاتے ہیں اسی رات کو قبروں پر نہیں جایا جاتا ہے۔ پہلی بدعت یہ ہے کہ روحیں گھر آتی ہیں، اور دوسری بدعت یہ ہے کہ لوگ قبروں پر جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب روح گھر آ چکی ہے تو پھر تو قبروں پر کیوں جا رہا ہے؟ وہاں پر کیا رکھا ہوا تیرا؟ یعنی یہ جو دوسری بدعت ہے یہ خود کردہ ایجاد، یہ جو خود زبردستی دین میں تھوپی ہوئی چیزیں، انہوں نے خود اپنے عقل کو بھی استعمال نہیں کیا کہ ہم جو چیزیں زبردستی دین کے اندر گھسانے کی کوشش کر رہے ہیں کبھی ان کے اوپر غور و خوض تو کر لیں کہ کہیں ہمارے ہی سر نہ پڑے۔ ایک بندہ جو یہ عقیدہ رکھ رہا ہے کہ ہم اس لیے کھانا پکانا کر رہے ہیں، اسی لیے گھر کو سجا رہے ہیں، اچھا کر رہے ہیں، ہماری روحیں واپس آ رہی ہیں، اور وہی شخص پھر وہ قبرستان میں بھی جا کے جاتا ہے، اس کی کیا وجہ؟ جب روحیں ہی گھر پہ آئی ہوئی ہیں تو وہی ملاقات کر لو اور پوچھ لو حال چال۔ لیکن نہیں، سمجھنا نہیں ہے، بس وہ جسے
ایک بہت عام لفظ ہو چکا ہے اندھ بھکتی کا، ان کے اندر بھی وہی اندھ بھکتی ہے. قرآن و حدیث کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرنی، اور اگر کوئی بتائے تو اس کو تان و تشنیع کا لبادہ اڑوا دینا، اور خود ایسی بدعتیں کرنا جو ان کے خود کے عقل میں بھی نہیں آتی. تیسری چیز جو کھانے پکانے کا بہترین انتظام کیا جاتا ہے، اور خاص کر کے اس میں حلوہ بڑا کھایا جاتا ہے. اور حلوہ کھانے کے لیے کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے میٹھا کھانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حلوہ کھاتے تھے، اور انہیں وہ تاریخ پتہ نہیں ہوگی کہ کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ کھایا تھا. حلوہ کھایا تھا جب جنگ احد ہوئی تھی، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، اور وہ ہوئی تھی سن 3 ہجری میں، اور وہ مہینہ تھا شوال المکرم کا، رمضان المبارک کے بعد کا. اس وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تکلیف کی وجہ سے کیا کھایا؟ حلوہ. اور انہوں نے اس یعنی اپنی پیٹ پوجا کی اتنا انہیں خطرہ ہے اور اتنا ان کا اندر بھوک ہے، تڑپ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ایک مجبوری سمجھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان شہید تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ کھایا، کیونکہ وہ نرم غذا ہوتی ہے. اور انہوں نے اس کو سنت سمجھ کر، ہاں سنت سمجھیں، میٹھا کھانا سنت سمجھیں، لیکن یہ کہ اس کو 1 مہینے بلکہ 2 مہینے پہلے ایڈوانس میں کھا لیں اور یہ کہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے. یہ ساری ایسی بدعات، ایسی خرافات، ایسی فضیلتیں اور ایسی فرضی من گڑت روایات بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرنا صرف اپنے پیٹ پوجا کی حد تک ہے. اس کا دین سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اور اگر کوئی شخص اس کو دین سے وابستہ کرنا چاہتا ہے، دین سے جوڑنا چاہتا ہے، تو اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. کیونکہ ہمارے لیے وہ چیزیں اسوہ و نمونہ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سے ثابت ہیں، جن پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے. ایک حدیث بیان کرتا ہوں آخر میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ہے یہ مروی، اور یہ صحیح مسلم کی 2256 نمبر کی روایت ہے. 2256 نمبر کی روایت ہے. آپ ذرا اسے چیک کریں، کیونکہ یہ ایک بہت لمبی طویل روایت ہے، مکمل بیان کرنا ناممکن ہے. میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ کیونکہ یہ بھی روایت یہ لوگ بیان کرتے ہیں اس رات، یعنی جو شب برات ان کی خود کردہ رات آ رہی ہے، اس کی فضیلت کو اجاگر کرنے کے لیے بیان کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر تشریف لے گئے تھے. اور حقیقت بھی ہے، لیکن یہ انہوں نے اپنے مطلب کا لیا ہے، جہاں مطلب پورا ہوا وہیں پہ چھوڑ دیا. روایت اس طرح ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ میں آپ کو، صحابی رسول سے بیان کر رہی ہیں کہ میں آپ کو اپنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک بات بتانا چاہتی ہوں. وہ یہ کہ ایک مرتبہ میری باری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، شعبان کا مہینہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے کیونکہ میری باری تھی، اور جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے تو آپ جو ہے قبرستان جایا کرتے تھے، جنت بقی جسے کہا جاتا ہے، بقی کا قبرستان، اس میں تشریف لے جایا کرتے تھے، کیونکہ وہ مدینہ کے بہت قریب ہے. جو لوگ گئے ہوں گے انہیں اس چیز کا احساس ہوگا، معلوم ہوگا انہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو وہاں کی حاضری نصیب فرمائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر آئے اور آہستہ سے انہوں نے اپنے جوتے اتارے اور دونوں پاؤں کے ساتھ رکھ دیے، قریب رکھ دیے دونوں جوتے، اور پھر لیٹ گئے. چادر جو ہے اپنے تکیہ بنا کر اسے لیٹ گئے، اور وہ اس قدر لیٹے، یعنی اتنی دیر تک لیٹے رہے کہ جب انہوں نے محسوس کر لیا کہ حضرت عائشہ جو ہے وہ سو گئی ہوں گی، تو اس ٹائم اٹھ کے آہستہ سے انہوں نے اپنی چادر اٹھائی، اپنے جوتے پہنے اور دروازے سے نکلے، اور آہستہ سے دروازہ کھولا، اور جب نکلے تو آہستہ سے دروازہ بند کر دیا. اب یہاں سے یہ نکل گئے جنت البقیع کی طرف.
وہاں پر جیسے پہنچتے ہیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سوئی نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا تھا. اور جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں ایک حدیث کے تعلق سے, جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہتے ہیں, ان کے لیے یہاں دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں چلا کہ حضرت عائشہ سوئی ہیں یا ایسے ہی آنکھیں بند کر کے لیٹی ہوئی ہیں. تو حضرت عائشہ سوئی نہیں تھی. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے, فوراً پیچھے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی ساتھ میں نکل گئی. دیکھنے لگی کہ وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر تک قبرستان پر کھڑے رہے, اور پھر 3 مرتبہ ہاتھ اٹھایا اور پھر واپس مڑنے لگے. جیسے مڑے, حضرت عائشہ صدیقہ وہیں کھڑی تھی تو دوڑنے لگی واپس. حدیث میں اس طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پہلے تیز چلی اور پھر تیز تر چلی, یعنی تھوڑا اور تیز چلی, اور پھر دوڑنے لگی, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ کوئی شخص جو ہے انہیں دیکھ رہا تھا. اور وہ جو جیسا حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مڑے, جیسے پلٹے تو وہ شخص جو ہے بھاگ گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھاگنے لگے کہ کون ہے. تو جیسے پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہانپ رہی تھی. کہنے لگے کہ اے عائشہ تو کہاں گئی تھی, تجھے کیا ہو گیا, کیا تم نے کچھ میرے تعلق سے غلط محسوس کر لیا کہ کہیں میری باری پر کسی دوسری بیوی کے یہاں تو نہیں چلے گئے. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ کچھ نہیں, مجھے کچھ نہیں ہوا, میں نے کچھ نہیں سوچا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے بتا دے, ورنہ مجھے باریک بین اللہ رب العالمین وحی کے ذریعے بتا دیں گے کہ حضرت عائشہ کیوں گئی تھی آپ کے پیچھے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ماجرا بیان کیا. کہنے لگے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور انہوں نے مجھے بلایا لیکن تم سے مخفی رکھا, مجھے اس طرح بلایا کہ تمہیں محسوس نہیں ہونے دیا, اور میں نے بھی ان کا سلام کا جواب اس طرح دیا کہ تمہیں محسوس نہیں ہونے دیا, اور میں نکل گیا. اور مجھے اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ حکم دیا گیا تھا کہ جاؤ, جا کر بقیع غرقد, جسے جنت البقیع کہا جاتا ہے, وہاں کے قبرستان میں جو لوگ مدفون ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو. میں اس لیے گیا تھا. تو یہ جو روایت ہے اس کا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے, بہت لمبی طویل روایت ہے, 2 خطبے اس کے اندر گزر جائیں, لیکن اس کو بیان کرنے کا مقصد میں نے آج ضروری سمجھا کہ اس کو بیان کر کے یہ کہتے ہیں کہ شعبان المعظم کی شاید وہ, اگر ہم مان بھی لیں کہ 15ویں ہی رات تھی, اگر مہینہ تھا, تو یہ بھی اگر فرض کر لیں کہ 15ویں رات تھی, تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے کیوں جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو کیوں نہیں جگایا کہ اس اتنی بڑی فضیلت والی رات سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو محروم رکھا. کیونکہ جب آخری رمضان کا جو عشرہ آتا ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو اور اپنے پورے اہل و عیال کو جگا کر رکھتے ہیں کہ تم اللہ کی عبادت کرو. پھر وہ جو فضیلت والی رات تھی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا, یعنی آہٹ بھی محسوس نہیں ہونے دی. اس کو بھی بیان کیا جاتا ہے اس لیے کہ اس کی فضیلت کو اجاگر کیا جاتا ہے. فرضی اور من گھڑت روایات کے ذریعے شب برات کو جو ہے اس کی فضیلت بیان کر کے زبردستی بدعات کو ایجاد کیا جاتا ہے. اللہ رب العالمین ایسے بدعات و خرافات سے ہماری حفاظت فرمائے.